مشقی سوالات میں بڑھتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ آپ کے تیسرے رکوع میں جو آیات بیان ہوئی، پھر جو اس کی ترجمہ اور تشریح ہوئی، اسی میں سے آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو آپ کے سبق کے آخر میں درج ہوتے ہیں، اور یہی سوالات امتحانات میں بھی بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہم پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال کچھ یوں ہے: شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب کا لفظ بسا اوقات آپ سے MCQs میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے، کبھی یہ شارٹ کوسچن آنسرز میں بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آیات کے ترجمے میں بھی آپ سے طلب کر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کو شر الدواب کا معنی بھی معلوم ہو، اور آپ کو اس سے جو منسوب آیت ہے اس کا بھی علم ہو، اور اس کی تشریح بھی آپ کو معلوم ہو۔ اب چونکہ یہاں سوال یہ ہے کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے، تو آپ اسی طرح سے جواب کی ہیڈنگ دے کر اس کے بعد آپ اپنا جواب لکھنا شروع کریں گے۔ آپ سب سے پہلے لفظ شر الدواب کا بتائیں گے کہ کیا مراد ہے۔ اس سے بھی پہلے اگر آپ کو وہ آیت یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شر الدواب کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اسی طرح سے آپ لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ بلو پین سے لکھیں گے، میرے پاس مارکر ہے جو کہ میں آپ کو صرف ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہوں، لیکن جب آپ اپنا جواب لکھنا شروع کریں گے تو آپ اس کو بلو پین سے لکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآنک ٹیکسٹ ایز اٹ از یاد ہے تو آپ اس کو بریکٹ میں تحریر کر دیجئے۔ آپ لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اور اگر آپ کو صرف ترجمہ یاد ہے تو پھر آپ اسی طرح سے انورٹیڈ کوماز میں اس کا ترجمہ لکھ دیں، اور پھر آپ بتا دیں کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے۔ تو آپ یہ شر الدواب کی یہاں پہ ہیڈنگ دیں۔ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ اس کو لغتاً اور اصطلاحاً ایکسپلین کر دیں۔ لغت میں کیا تھا کہ شر الدواب سے مراد ہے بدترین جاندار، جانداروں میں بدترین قرآن کی نظر میں وہ لوگ ہیں جو کہ گونگے بہرے ہیں، بے عقل ہیں، جن کو سماعت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن وہ اس کا فائدہ مند استعمال نہیں کرتے۔ تو اصطلاحاً اس سے مراد کفار اور منافقین ہیں، اور مومنین کو کفار اور منافقین کی روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شر الدواب کہا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو سماعت ہونے کے باوجود بھی نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں، بلکہ وہ بدترین جاندار ہیں، جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، جن کو عقل ہی نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر اس پر لبیک کہنا ہے، اس کو اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لینا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا سوال مکمل ہوا۔ بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔